بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن اسماعیل حدثنا قیس عن خباب بن الارت قال شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ فقلنا الا تستنصر لنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ احادیث اور قرآن مجید کی آیات خاص طور پر وہ چیزیں جو ترجمۃ الباب کے اندر جو ہیں وہ مختلف اہل علم کے حوالے سے جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اب امام بخاری جو ہیں وہ ان لوگوں کی بات پیش کر رہے ہیں جو مار کو، قتل کو اور ذلت کو اس بات پر ترجیح دیتے ہیں کہ وہ کفر کا کلمہ کہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اگرچہ اجازت موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے بچا لے جو دل سے نہیں چاہتا، اس لیے کہ اقرار ہوتا ہی تب ہے جب کہ انسان کا دل تیار نہ ہو۔ اگر دل تیار ہو گیا پھر تو اقرار رہا نہیں۔ تو امام بخاری نے اس سلسلے میں جو دو حدیثیں ابتدا میں پیش کی ہیں ان کی تو ہم شرح یا متعلقہ چیزوں کی وضاحت کل کر چکے ہیں۔ آج یہ اسی باب کی تیسری حدیث ہے اور اس میں خباب بن ارت یہ فرماتے ہیں، یعنی یہ روایت کرتے ہیں، شکونا الی رسول اللہ، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پیش کی، وہو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ، اس حال میں کہ آپ نے تکیہ بنایا ہوا تھا اپنی چادر کو، فی ظل الکعبہ، اور کعبہ کی جو چھاؤں تھی اس کے اندر آپ جو ہیں وہ لیٹے ہوئے تھے اپنی چادر کو تکیہ بنا کر۔ اب اسی حالت میں جو ہے یہ صحابہ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، فقلنا، پس ہم نے کہا، الا تستنصر لنا، آپ
کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد نہیں مانگتے؟ الا تدعو لنا، یہ بات بھی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے۔ یہاں الا جو ہے یہ حرف تنبیہ کے طور پر ہے دونوں جگہ، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، یعنی یہ بات جو ہے وہ ہم آپ پر واضح کرنا چاہتے ہیں، کھول کے رکھ دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ مدد طلب کریں اللہ تعالیٰ سے اور ہمارے لیے آپ دعا کریں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم سے یہ سختیاں جو ہیں وہ جھیلی نہیں جا رہی، تو آپ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا بھی کریں اور اس دعا کے اندر جو ہے وہ آپ ہمارے لیے خاص مدد طلب کریں کہ اللہ خصوصی مدد کرے۔ کچھ حالات ایسے تھے کہ ایک تو وہ لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا کہ اب مسلمان دن بدن جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، تو وہ جو کچھ لوگوں پر سختیاں ہو رہی ہیں، اگرچہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کلمہ کفر کہیں یا وہ بات کہیں جو کافر ان سے چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو عزیمت ہے، یعنی جو اصل بات ہے اس پر قائم رہنا اور اسے ظاہر کرنا، اس کا ثواب جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر گزشتہ انبیاء کے دور میں جس طرح ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان پر ظلم ہوتا تھا اس کا ذکر کیا، کیونکہ انسان جو ہے جب بہت ایک اعلیٰ چیز پیش کرتا ہے تو پھر اس کے اندر چھوٹی چیز تو آ ہی جاتی ہے، یعنی اب ان کے بارے میں جو ہے وہ میں ترجمہ کر کے پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قد کان من قبلکم، تم سے پہلے یؤخذ الرجل، ایک آدمی جو ہے یؤخذ الرجل، آدمی پکڑا جاتا، مراد وہ آدمی ہے جو ان کے دین پر نہیں تھا۔ یہاں الف لام جو ہے یہ اس آدمی کے لیے ہے جو پکڑا جاتا۔ اگر ہم یہ بیان کریں کہ قد کان من قبلکم یؤخذ رجل، تو پھر معنی اس کا ہوگا کہ ایک آدمی لایا جاتا۔ یہاں جو ہے وہ الرجل کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی تخصیص پیدا کی ہے کہ وہ آدمی لایا جاتا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا۔ فیحفر لہ فی الارض، اس کے لیے زمین میں جو ہے وہ ایک گڑھا کھودا جاتا۔ فیجعل فیہا، تو وہ آدمی جو ہے اس گڑھے میں جو ہے وہ کھڑا کر دیا جاتا۔ فیجاء بالمنشار، پھر جو ہے وہ آرا لایا جاتا۔ منشار وہ چیز ہے جو عام طور پر لکڑ کو، بڑی لکڑ کو کاٹنے کے لیے ایک آدمی ادھر سے پکڑتا ہے اور ایک آدمی ادھر سے پکڑتا ہے، اور وہ بڑی لکڑ کو جو ہے وہ چیر کر دو حصے کر دیتے ہیں۔ تو لکڑیاں جب تیار کرنی ہو تو پہلے بڑی لکڑیوں کو چیر کر جو ہے وہ ان سے ایسی صورت بنا لی جاتی ہے کہ ان کا کوئی فرنیچر بن سکے، اور اسی طرح جو چیزیں باقی بچتی ہیں وہ ایندھن کے کام آ جاتی ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ لکڑیوں کی بجائے گڑھے کے اندر کسی آدمی کو کھڑا کیا جاتا تاکہ وہ بھاگے نہیں۔ اس کو کھڑا کر کے تو ہے پھر وہ آرا لایا جاتا۔ فیوضع علی رأسہ، پھر وہ آلہ جو ہے وہ اس کے سر پر رکھا جاتا۔ فیجعل نصفین، اس کے دو حصے ہو جاتے۔ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ انسان کو جب یہ کام کیا جائے
سر پر جو ہے وہ اگر آرا رکھا ہو تو یہ انسان کی حالت ایسی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ جان قربان کر دیتے تھے، لیکن جو ہے وہ اس پر صبر کرتے تھے اور اس امید میں ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت بڑا اجر دیں گے. دیکھیے شہید کے لیے ایک بہت بڑا اجر یہ ہے کہ شہید کے لیے یہ وعدہ آیا ہے کہ موت کے فوراً بعد جو ہے وہ جنت میں اس کی روح چلی جاتی ہے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں سے بلکہ انبیاء سے بھی اللہ کا وعدہ کہیں صراحت سے ذکر رہی ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے ایک برزخ ہے اور اس برزخ کے بارے میں صراحت نہیں ہے، لیکن شہیدوں کے لیے صراحت ہے کہ قرآن مجید میں جس سے آیا نا کہ شہید جو ہیں ان کو کھانا دیا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے شہیدوں کے لیے جب یہ وعدہ ہے تو شہیدوں کو جو ہے وہ ایک زندگی ملتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت بھی بتائی کہ شہید اس طرح کے زندہ تو نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ آج ہماری دنیاوی زندگی ہے، لیکن ان کی اس طرح کی جو زندگی ہے بلاحیاء عند ربہم یرزقون، جو ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ زندہ بھی ہوتے ہیں. ان کی زندگی ایک خاص قسم کی زندگی ہے، اور وہ کیسی ہے جیسے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے ساتھ جو قندیل لٹکے ہوئے ہیں ان کے اندر ان کی روحیں جو ہیں وہ بسیرا کرتی ہیں. شام کو آ کر اس کے اندر جو ہے وہ اپنا آرام وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صبح کے وقت جو ہے یہ جو پرندے ہیں جن کے پوٹوں کے اندر شہیدوں کی روحیں ہیں یہ پھر نکل جاتے ہیں اور جنت میں چرتے ہیں. جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ اس طرح حاصل کرتے ہیں. گویا کہ شہیدوں کو ایک ایسی زندگی حاصل ہے جسے ہم تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ویسے یہ ہے کہ ان کا رزق جو ہے موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. جبکہ کسی اور کے بارے میں یہ وعدہ نہیں ہے اللہ کسی کو دیں. اللہ کو جو ہے وہ کوئی بات اللہ نے یہاں صراحت نہیں کی، حتیٰ کہ انبیاء کے بارے میں جو میں نے بات کی ہے اس کی صراحت موجود نہیں ہے. اچھا، پھر ایک تو یہ آزمائش بتائی، دوسری آزمائش یہ بتائی ہے وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مِنْ دُونِ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ. اب یہ ایک اور سزا ہے. یہ تو آرے سے دو ٹکڑے کر دیے گئے، ختم ہو گیا، اور ایک ایسی تکلیف ہے جس کے ساتھ انسان کو تسلیہ دے دے کر جو ہے وہ مارا جاتا ہے. گویا کہ یہ تکلیف جو ہے یہ بھیڑیا بھی جو ہے وہ اپنے شکار کو نہیں دیتا. یعنی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بھیڑیے سے آگے بڑھ جاتا ہے. بھیڑیا جو کچھ بھی کرتا ہے نقصان وہ اپنے کھانے کے لیے کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نقصان زیادہ کرتا ہے کھاتا کم ہے، اس لیے بھیڑیے کی مثال دی جاتی ہے. لیکن انسان تو جو ہے وہ اپنے مخالف کو یا جس سے وہ دشمنی کرتا ہے اس کو جو ہے وہ کیسے تسلیہ دیتا ہے، اور تسلیہ دینے کی شکل یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو ہیں وہ کانٹے لائے جاتے ہیں، اور وہ کانٹے وہ ہیں جو گوشت کو جو ہے وہ کھینچ کر ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ پورا گوشت انسان کے جو جسم پر ہو ہڈیوں سے الگ ہو جائے تو اب یہ ابھی مرا نہیں، کتنی تکلیف میں ہے جب اس کا گوشت جو ہے وہ نوچ نوچ کر جو ہے وہ اتارا جاتا ہے. تو کہا کہ ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے کانٹے لائے جاتے اور گوشت اور ہڈیوں کو جو ہے وہ اس طرح نوچ لیا جاتا. اس میں ہڈیاں بھی نوچی جاتی تھیں، لیکن ویسے عام طور پر گوشت پہلے اتر آتا ہے، ہڈیاں بعد میں جو ہے وہ ان کا نقصان ہوتا ہے. فما یصدہ ذالک عن دینہ، یہ تکلیفیں جو ہیں وہ ان کو اپنے دین سے روکتی نہیں تھی. یعنی اس طرح کے نیک لوگ، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ جس طرح انہوں نے
جو ہے وہ درخت کو کہا تھا کہ مجھے پناہ دے، اور درخت نے جو ہے وہ ان کے لیے جگہ پیدا کر دی اور اس میں وہ درخت کے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ لوگ جو ان کے پیچھے تھے وہ آرا لے آئے، تو حضرت زکریا باہر بھی نکل سکتے تھے لیکن نہیں، باہر نہیں نکلے۔ انہوں نے پھر یہ ہے کہ اس پر صبر کر لیا، تو اب ان کو جو ہے وہ آرے لا کر جو ہے وہ ان کو چیر دیا گیا۔ ہاں جی، زکریا، حضرت زکریا کا واقعہ ہے جی۔ یحییٰ علیہ السلام کو تو جو ہے وہ ان کو قتل کر کے ان کا سر جو ہے وہ لا کر پیش کیا گیا تھا، وہ اس خاتون کو جو بادشاہ کی معشوقہ تھی۔ واللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کر کے پھر قسم کھا کر جو ہے وہ یہ بات بتائی، واللہ، اللہ کی قسم، لا یتمن ھذا الامر، یہ معاملہ جو ہے دین کے غلبے کا اور دین کے اظہار کا، یہ ضرور پورا ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ لام جو ہے وہ بھی قسمیہ ہے، اور اس کے بعد جو نون ثقیلہ ہے وہ بھی قسمیہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ساری تین تاکیدیں مل کر جو ہے وہ قسم کو زوردار کیا ہے کہ اللہ کی قسم، یہ کام جو ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، ضرور پورا ہو کر رہے گا، حتیٰ یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایک سوار جو ہے، یہ یمن کا جو دارالخلافہ ہے اس کا نام ہے صنعاء، اور حضرموت جو ہے یہ مزید آگے علاقہ ہے، اگرچہ اب یہ علاقہ بھی جو ہے وہ شاید عدن کا حصہ ہو، لیکن بہر صورت یہ علاقہ بھی جو ہے وہ ان دنوں جو ہے وہ بڑا دور علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ تو کہا کہ صنعاء سے لے کر حضرموت تک، عام طور پر یہ لوگ اپنے آپ کو حضرمی کہلاتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا ابو عبدالعزیز کا، اور حضرمی جو ہیں وہ اپنا نام اس طرح رکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فلاں فلاں دا، پنجابی فلاں فلاں دا کی مطلب کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ نام ساتھ لکھ کر با حاذق۔ یہ ابو عبدالعزیز جو ہے اس کا اصل نام ہے محمود، اور اس کا جو حضرموت میں چونکہ یہ رہے ہیں لوگ تو اس لیے وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے با حاذق، یعنی مطلب حاذق کا بیٹا۔ اس طرح جو ہے وہ اگر آپ مراکش جائیے تو وہاں اور قسم کے الفاظ ہیں۔ میں اس وقت صرف میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ صنعاء سے لے کر حضرموت تک ایک عورت جو ہے وہ جائے گی، اور اسے جو ہے وہ کسی ڈاکو کا، چور کا خوف نہیں ہوگا۔ کیا مطلب کہ اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا شریعت کے نفاذ سے کہ اسے کسی ڈاکو اور چور کا جو ہے خطرہ نہیں ہوگا، وہ امن و امان سے اکیلی عورت چلی جائے گی۔ اور اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے سفر کر رہا ہو کہ اس کے پاس جو ہے وہ بکریاں ہوں یا بھیڑیں ہوں، تو فرمایا کہ ہاں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بکریاں اور بھیڑیں ہوں تو جو بھیڑیا ہے وہ ان کو نہ لے جائے، تو اس لیے اپنا سامان عام طور پر جو ہے وہ ایسے لوگ ایک برچھی سے یا اسی طرح جو ہے وہ ایک لاٹھی تیار کر کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ بھیڑیے کا تو علاج کیا جا سکے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جو ہو وہ جلدی کرتے ہو، جلد بازی کرتے ہو۔ یہ فرمایا کہ تم جلد بازی کرتے ہو۔ یہاں جو ہے جبر تو بالکل واضح ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے جو ہے وہ ظاہری طور پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مدد مانگیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ صبر کریں، اور صبر کریں تاکہ ان کو بہت بڑا اجر ملے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ میرے چچا حمزہ جو جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے ہیں، ان کو میں دفناؤں نہیں، اور ان کو جو ہے ویسے پھینک دوں تاکہ جو ہے وہ جانور
جو مردار کھانے والے ہیں وہ آئیں اور ان کو کھا جائیں، قیامت کے دن جو ہے وہ میرے چچا کے جو ٹکڑے ہیں وہ جانوروں کے پیٹوں سے جو ہے وہ نکالے جائیں۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا اجر ہوتا ہے، لیکن کہنے لگے میری پھوپھی برداشت نہیں کرے گی، اس لیے میں اس کو دفن کر رہا ہوں۔ تو آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک عورت اکیلی جو ہے وہ صنعاء سے حضرموت تک جاتی ہے اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کے اندر، اور بھیڑیا جو ہے اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اپنا سامان کر لیتی ہے کہ تاکہ بکریاں جو ہے وہ محفوظ رہیں، وہ عورت ہو یا مرد ہو، یہ دونوں کے لیے ہے۔ لیکن تم جو ہے وہ جلد بازی کرتے ہو۔ آپ نے یہ دیکھ لیا، اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جب تربیت کرتے تو اس تربیت میں آپ یہ کام کرتے کہ جوں ان کو تکلیفیں آتی ہیں وہ صبر کرتے، چھوٹی تکلیفیں ہوتی اور وہ صبر کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائزہ لیتے کہ ان کا ایمان جو ہے اس کے اندر کتنی ترقی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا دنیا میں، یہ اصل میں انسان کے ایمان کی بڑھوتری کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مصیبت دیتے ہیں۔ یہ حدیث جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، صحابہ پر اگر کوئی تکلیف کچھ عرصہ نہ آتی تو بے چین ہو جاتے ہیں، کہتے کہ دیکھیے تکلیف نہیں آئی، کہیں ایسا تو نہیں اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ران دیا ہو۔ تو یہ صحابہ کی سوچ تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک خاص درجے پر صحابہ پہنچ رہے تھے تو ان کو تسلی دی کہ تمہارے پاس اللہ موجود ہے، اور اللہ کے یہ وعدے قرآن مجید میں موجود ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا لازماً قبول کروں گا، اور جو بلکہ نہیں پکارتے ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ متکبر ہیں۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اس طرح میری عبادت جو دعا کی صورت میں ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ انحراف کرتے ہیں وہ سزا پائیں گے۔ تو اصل میں مسلمان کا سہارا جو ہے وہ دعا ہے، اس لیے دعا سے کبھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ لوط علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ جو دعا کی اس میں کیا کہا کہ من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہ رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیا مطلب کہ دعا سے کبھی انسان کو جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ کیا دعا کرتے ہیں، کہنے لگے کہ یہ جو کرتا آپ لے کر آئے ہیں مجھے تو اس سے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ وہ اصل میں علاج کے لیے لائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے اس لیے انہوں نے خاص طور پر دم کیا تھا اپنے باپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا کہ وہ بیچارے نبینا ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب ان کے ساتھ وہ حادثہ ہوا نا بنیامین کا، تو ایک لفظ کہا ہے انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ میں اللہ سے مایوس نہیں ہوں، اللہ ان سب کو لے آئیں گے، اور کہا کہ کافر لوگوں کے سوا کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دعا کتنی اہم ہے، اور ہم لوگ جو ہے دعا بھول گئے ہیں، اتنی تدبیریں کرتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا پھر سلوک بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں ویسے کوئی بات آپ سے کوئی ایسی تو نہیں کہنا چاہتا جو اللہ کا راز ہو۔ ابن قیم نے کہا ہے اللہ کے راز نہیں بتانے چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ میری پوری زندگی اس وقت سے لے کر جب میں مدینہ سے واپس آیا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک آزمائشوں سے بری ہوئی ہے۔
میں نے الحمدللہ آپ کو وہ آزمائشیں نہ بتائی ہیں، نہ بتاؤں گا، اس لیے کہ میرا سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن جب دعا بھی نہ ہو تو پھر بے چینی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بے چینی جو ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میری دعا سنتے ہیں، اور بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ بالکل معجزانہ طور پر جو ہے وہ حل ہوتے ہیں۔ تو کل میں نے آپ کو جو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھائی تھی نا، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، تو میں نے جب آپ کو پڑھائی تو مجھے بڑی تسلی ہوئی۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دوست بنا دیتے ہیں اور میرا مددگار بنا دیتے ہیں، میں خود حیران ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی 20 روایتیں جو عشرہ صغریٰ کہلاتی ہیں، ان پر جو ہے وہ کتنا خرچ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ہے، اور اس کے بعد بھی ہم کو برابر انشاءاللہ دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ دعا چھوڑنی نہیں چاہیے، خواہ وہ مصیبت آئی ہو نہ آئی ہو۔ ایک شخص جو ذمہ دار ہے، اس نے کہا کہ میں 70 لاکھ کے قریب پہلی قسط ان کی چھاپوں گا۔ اب اللہ اسے توفیق دے، ہم تو خیر اب بھی اس سے امید نہیں رکھتے، ہماری امید اللہ رب العالمین سے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ جو ہے وہ جب میرے ساتھ کوئی معاون تیار ہوتا ہے تو میں پھر یاد کرتا ہوں کہ میں نے اس پر سہارا کر لیا ہے، میرا سہارا تو اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ بات یہ تربیت کی بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے باپ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جس کا کام اللہ کرنا چاہتے ہیں اسے دعا کی توفیق دے دیتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ دعائیں کی ہیں، اور یہ دعائیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری کسی نہ کسی طرح قبول ہو جاتی ہیں، اور میں پھر آج کل تو یہ دعا بڑی یاد کرتا ہوں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے میرے رب، اب میری ہڈیاں تو کمزور پڑ گئی ہیں، ظاہر ہے کہ جب 80 سال کی عمر ہو جائے تو ہڈیاں اب وہ تو نہیں ہیں، تو ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ میں اور تکلیف نہیں بتاتا، ویسے یہ کمر کی تکلیف چونکہ ہے، اور میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں تو میری توجہ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس ہڈی کی کمزوری ہے، مگر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں چلتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مہربانی کی ہوئی ہے کہ مجھے اگرچہ میرے شاگرد میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں جب چلتا ہوں تو میرے گھٹنوں کی دردیں، میری کمر کی دردیں، مجھے دردیں نہیں ہیں، لیکن ویسے جو ہے وہ کچھ کھڑے ہونے کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ جب میں کسی اور اچانک کھڑا ہو جاؤں تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ بات میں نے آپ کو جو ہے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ یہ میں باتیں جو ہیں وہ صرف سنی سنائی نہیں کر رہا، میں آپ کو جو ہے وہ اپنی جو اللہ کی طرف سے مدد ہے میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں باقی ہیں جن کی میں بڑی خواہش کرتا ہوں، اور آج کل میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو میرے مشن کا ساتھی بنا دے، تو میں ان کے لیے پھر دعا کرتا ہوں، اور اسی طرح آپ لوگ جو میرے مشن کے ساتھی ہیں، میرے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں تعاون کرتے ہیں، تو میں ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سب کو جو ہے وہ جنت میں اکٹھا کر دے، اور جنت الفردوس اللہ میں دے دے۔ چلیے جی، یہ حدیث آپ نے پڑھ لی، اور چلیے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو تکلیفیں ہیں نا، ان کو انسان کبھی برا نہ سمجھے، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تکلیفوں میں تو انسان جو ہے تکلیفیں برداشت کر جاتا ہے، لیکن یہ جو رزق کی وافری ہے نا، یہ برداشت نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ہمارے گھر کا قصہ ہے، میں اب زیادہ قصے آپ کو نہیں سنانا چاہتا، کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ایک آزمائش ایسی تھی کہ ایک شخص کے بارے میں بڑی امید تھی کہ یہ نیک بنے گا، قرآن کا حافظ بھی تھا، لیکن وہ نیکی بھول گیا، اور اس نے سوچا کہ مجھے دولت ملنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، پھر وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ تو چونکہ اس کا نام جو ہے وہ تھانے میں لکھا ہوا تھا، اس لیے جو ہے وہ ایوب خان کا دور تھا، تو ایوب خان کے دور میں جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ
ایک ایسی دفعہ ہے جو خاص طور پر نظر بندی کی ہوتی ہے، اور وہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو نظر بند کر دیتے ہیں۔ تو اتنی آزمائشیں جو ہیں وہ اس شخص نے مجھے اپنا قصہ سنایا اور کہا اتنی آزمائشیں ہیں مجھ پر ہوئی کہ مجھے جو میرے اس دور کے ساتھی تھے جب میں بے دین تھا، وہ مجھے بادام جو ہے وہ گوڑ گوڑ کر دیتے، اور بادام یہ جو خاص طور پر چور ڈاکو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو جیل کے اندر ہر چیز مل جاتی ہے، تو اس لیے وہ بادام مجھے گھوٹ گھوٹ کر دیتے، تو میں کہتا ان کا مال جو ہے وہ حرام ہے۔ تو جب وہ چلے جاتے تو میں بعد میں نالی کے اندر جو ہے وہ اس کو سردائی کہتے ہیں، سردائی پھینک دیتا۔ تو کہنے لگے مجھے اتنی تکلیف ہوتی کہ دیکھیے مجھے تو اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے، میں یہ چیز کھانا چاہتا ہوں، جیل میں تو ملتی نہیں ہے ایسی چیزیں۔ جیل میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں دیتے ہیں جو خشک ہوتی ہیں، مثلا دال روٹی خشک، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ تر کرنے کے لیے، مگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی آزمائشیں آئیں۔ پھر بعد میں اللہ نے ایسے حالات بنائے کہ بہت اللہ نے مال دے دیا، اور اتنا مال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر آپ یہ سمجھیے کہ بہت جو ہے جب مال دے دیا تو پھر ایک دو دفعہ میں نے ان سے جو ہے وہ ایسی بات سنی جس میں مال کی خواہش تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ مال کی خواہش چھوڑ دیں، اور میں نے انہیں یہ حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی آزمائش کی ہے طرح طرح سے، امت محمدیہ کی آزمائش جو ہے یہ مال میں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے بارے میں شرک سے خائف نہیں ہوں، یعنی اگرچہ شرک اس امت میں پایا جاتا ہے، لیکن نبی اکرم نے فرمایا کہ مجھے اس کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا اس بات کا خوف ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال دے دے اور تم اس مال کے مقابلے کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرو۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو اصل میں انسان کی محرومی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا مال جو ہے وہ شاندار بلڈنگوں میں لگائے۔ آج دیکھیے کہ ہر بلڈنگ میں کس طرح شان و شوکت نکالی جاتی ہے، تو بلڈنگوں میں اپنا مال لگائے، پھر اس کے بعد وہ مقابلہ کرے کہ میری بلڈنگ جو ہے وہ سب سے شاندار ہے، اور حالانکہ یہ کام وہ لوگ کریں گے جو پہلے اتنے محروم تھے کہ ان کو پہننے کو کپڑے نہیں ملتے تھے اور وہ بھیڑ بکریاں چلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دولت دے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو بات تو اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی شخص میرے متعلق ہو میں اس کو جو ہے وہ الحمدللہ یہ نصیحت کرتا ہوں، لیکن یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ میں کیسا ہوں۔ بات تو اس لیے کہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ دوسرے کو نصیحت کرے تو اپنی حالت بھی ایسے بنائے، اگرچہ میں ایسا نہیں ہوں، اللہ مجھے بات تو توفیق دے بہتر سے بہتر بننے کی۔ میں نے جس شخص کا آپ کو واقعہ سنایا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی 4 سال ان کا ڈائلسس ہوتا رہا، 4 سال جو ان کا ڈائلسس ہوتا رہا اس کی وجہ سے بیچاروں کی جو ہے وہ صورتحال بڑی خراب تھی۔ ڈائلسس یہ ہوتا ہے کہ خون سارے کا سارا نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ نیا خون جو ہے وہ جسم میں ڈالتے ہیں، اور یہ تقریباً دوسرے دن تیسرے دن ہوتا ہے ڈائلسس، اور اس لیے یہ اصل میں گردوں کی خرابی، یعنی گردے فیل ہو جائیں تو اس کے بعد یہ ڈائلسس شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی تکلیف تھی، لیکن ڈائلسس کی حالت میں وہ شخص جو ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے، اور میں اس وقت جو ہے وہ بیت اللہ میں تھا۔ تو بیت اللہ میں تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے ان کی بڑی حالت خراب دیکھی، ویسے تو ویل چیئر میں تھے، ان کی بیوی بھی ان کی بیٹی بھی وہ ساری جو ہیں وہ وہاں موجود تھیں، تو لفٹ میں کھڑے تھے، کہنے لگے میں نے تمہیں بلایا ہے، یہ دیکھ لو میری حالت کیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے اصل میں گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ موت سے کچھ عرصہ پہلے ان کی بات ہے کہ وہ ڈائلسس چھوڑ کر اصل میں چلے گئے تھے، اور ڈائلسس اگر 3 دن بھی نہ ہونا تو انسان کے پورے جسم کا خون جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں نے حقیقت یہ ہے کہ یہ بات جب ان کی دیکھی تو میں نے رشک کیا، میں نے کہا دیکھیے اللہ نے اس شخص کو جو ہے وہ اس حالت میں عمرہ کرنے کی توفیق دی، اس نے ڈائلسس بھی چھوڑ دیا۔ بات جا رہے تھے واپس، اس وقت تو ان کی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ کوئی لمبی بات کریں، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ مجھے گواہ بنانے کے لیے انہوں نے بلایا ہے۔ اچھا جی چلیے کچھ واقعات جو ہیں وہ اس طرح کے بیان کر دیے جائیں تو انسان کو جو ہے وہ تسلی ہوتی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ جس کو دعا کرنا آ جائے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا. تو میں نے ابھی زکریا علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا آپ کو سنائی ہے، یہ آج کل میری دعا ہے. رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. اللہ کا شکر ہے میں نے رنگ چھوڑا ہوا ہے تو یہ بال بھی جو ہیں وہ اب چاندی کی طرح چمک مارتے ہیں. تو ولم اکن بدعائک رب شقیہ جو ہے یہ بہت زوردار کلمہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آج تک دعا کر کے میں کبھی محروم ہوا ہی نہیں. یعنی اس کے اندر اتنا زور ہے کہ اس لیے کہ جب نکرہ جو ہے وہ اس سے پہلے نفی ہو یا استفہام ہو تو نکرہ جو ہے وہ عموم کے لیے نص بن جاتا ہے. نص کا معنی یہ ہے کہ یہ باقاعدہ اس کا مفہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ زور پیدا کریں. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو آج تک دعا مانگ کے محروم نہیں ہوا، لیکن یہ دعا جو ہے وہ کتنے عرصے سے مانگ رہے تھے، بہت عرصہ سے. یہ دعا انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کی، بہت عرصہ سے مانگ رہے تھے. جب اللہ نے قبول کرنی تھی تو اس کا ذکر کر دیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ دعائیں جو ہیں وہ اس طرح قبول نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کرتے تھے، لیکن لوگوں کے مطابق فیصلے تو پھر اللہ کرتے ہیں نا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ دعا ہے. اور جس کو کوئی تکلیف نہ آئے، مصیبت نہ آئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. میں تھوڑی سی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میری اس زندگی میں میں نے اپنے والد کی وہ باتیں تقریباً یاد کر رکھی ہیں جو انہوں نے مجھے علم کی صورت میں بتائی ہیں یا عمل کی صورت میں بتائی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ میں جو ہے وہ جب سر کی حجامت کرواتا ہوں تو میں کبھی جو ہے وہ پچھلے بال چھوٹے نہیں کرواتا. اور یہاں ماشاءاللہ ہمارے شاگرد، ہماری اولاد بھی اسی طرح جو ہے بال چھوٹے کروائے ہوئے ہیں. اور والد صاحب جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ بودے بن جائیں گے، اور بودے جو ہے یہ انگریزوں کے ساتھ مشابہت ہے، میں نے بودے نہیں بننے دینے، اس لیے یا تو پوری ٹرین کراؤ یا پٹے رکھ لو. ان کے اپنے پٹے تھے، ویسے ہم پوری ٹرین کرواتے تھے. اور میری آپ حالت دیکھیے کہ والد صاحب کی وفات کو اب اس کو جو ہے وہ 60 سال ہو چکے ہیں، بلکہ 60 سال سے بھی ایک سال اوپر ہو گیا، 61 سال. وہ 2 اکتوبر 1959 کو فوت ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا. تو میں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی یہ بال چھوٹے نہیں کروائے. میں نے الحمدللہ، میں اب بلکہ اب تو میں اس طرح پھراتا ہوں، اس لیے کہ میرے گھر میں کچھ تھوڑی سی اس کے لیے ہے مسئلہ. وہ کہتے ہیں اچھا یہ اب اس طرح پھرا کر آ گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں چڑھانے کے لیے. بہر صورت میں آج بھی جو ہے وہ یا اس طرح کرواتا ہوں تو یا بال جو ہے میں چھوٹے بہت کم کرواتا ہوں، کہتا ہوں اس طرح ہو جائے تاکہ سر جو ہے وہ ہلکا ہو جائے. چلیے جی، آپ کو کچھ واقعات اس لیے سنا دیے ہیں تاکہ آپ جو ہیں وہ اچھا جی اب ترجمہ کرتے ہیں. اللہ اللہ. لو جی، اس کا تو ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اب اس کے اگلی حدیث جو ہے وہ پڑھیے. لیکن یہاں تو ہے امام بخاری نے 4 حدیثوں کے بعد اس باب کو جو ہے ختم کر دیا ہے. اب اس کے بعد امام بخاری جو ہیں وہ نیا باب باندھتے ہیں، نیا عنوان قائم کرتے ہیں. باب سے مراد جو ہے وہ عام طور پر دینی حلقوں میں باب سے مراد جو ہے وہ عنوان لیا جاتا ہے. فی بیع المکرہ و نحوہ فی الحق وغیرہ. اس میں یہ بیان کیا ہے امام بخاری نے کہ جو کسی کو زبردستی مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بیع کرے، یعنی لین دین کرے. بیع سے مراد جو ہے وہ لین دین ہوتا ہے، قرض کا لین دین ہو. لیکن امام بخاری نے جو ہے وہ اگر بیع سے مراد کو یہ لے لے کہ خرید و فروخت مراد ہے تو ساتھ و نحوہ ہی بھی کہہ دیا ہے. نحوہ کا معنی کہ یہ جو بیع اور اس کی جو دیگر قسمیں ہیں وہ بھی، وکالت، اسی طرح شفع، اسی طرح جو ہے وہ یہ مال کسی کو جو ہے کرائے پر دینا، یہ ساری بیع کی صورتیں ہیں. تو لیکن کہتے ہیں کہ یہ کام جو تم کرتے ہو فی الحق کے، یہ حق کے میدان میں ہو، یعنی حق کے لیے کرو. یہ کام حق ہو، لیکن اگر حق کے علاوہ کوئی اور صورت ایسی پیدا ہو جائے جیسے کہ
جبر ہوتا ہے یا کوئی اضطراری کیفیت بن جاتی ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو اکراہ ہوتا ہے نا، اس کی ایک ادنا شکل جو ہے وہ اضطرار ہے. تو اضطرار میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو غلط کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جیسے کہ شراب پی لو، مردار کھا لو. تو اکراہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے خود یہ کام کروایا جاتا ہے زبردستی کر کے. تو اضطرار کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا معاملہ ہلکا ہوتا ہے. تو اس لیے امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس کے اندر عموم رکھا ہے. اب آپ حدیث پڑھیں تو آپ کو جو ہے وہ پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ امام بخاری کس طرح جو ہے وہ اجتہاد کے ذریعہ سے حدیث کا اطلاق کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر. حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ ہے، حدثنا لیث ہو. یہ میں نے بتایا تھا کہ لیث بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے لیث بن سعد. ان سعید المقبری ان ابی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. یہ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک صاحب جو کم علم ہے انہوں نے امریکہ سے ایک کتاب لکھ کر بھیجی ہے کہ بخاری میں جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لکھا ہوا ملتا ہے، بخاری میں جو ہے وہ علیہ السلام لکھا ہوا ملتا ہے حضرت علی کے بارے میں. میرے پاس وہ کتاب پہنچی، بڑی پیسہ لگا کر انہوں نے خوبصورت ترین شکل میں وہ کتاب جو ہے وہ چھاپ دی. عبداللہ دانش ان کا نام ہے. تو اب جب انہوں نے کتاب چھاپی تو کہا کہ دیکھیے امام بخاری جو ہیں وہ علیہ السلام لکھتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بخاری کا متن نہیں ہے، یہ تو اصل میں بعد میں چھاپنے والے یہ کام کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری کے اندر بخاری کا متن اور چیز ہے، اور یہ جو دعائیں ہیں یہ اصل میں ہم نے پڑھنی ہے. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب تو اصل میں یہ کتابیں بہت اعلیٰ معیار پر چھپتی ہیں، اس لیے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک آپ کمپیوٹر میں لے آتے ہیں، پھر اس کو 1000 جگہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے پورا ہو جائے گا. تو اس لیے آج کی کتابیں نا دیکھیے، پہلے جب لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں تو کسی نے کوئی ایسی صورت بنا دی ہے، لیکن آج جو اس وقت حالات پیدا ہو گئے ہیں ان کے اندر جو ہے اختلاط پیدا کرنا اور ایسی صورت پیدا کرنا کہ اس سے جو ہے وہ خاص طور پر جو رافضی ہے وہ خوش ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ بڑی کمزوری ہے کہ انسان ان کو راضی کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ انسان ان کے تقیہ کا خیال رکھے. تقیہ بڑی خطرناک چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی دوستی جو ہے اس کے اندر بھی تقیہ ہوتا ہے چھپا ہوا، اس لیے دوستی بھی خطرناک ہو سکتی ہے. چلیے جی، اب حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ قال بینما نحن فی المسجد. بینما کا معنی ہوتا ہے وہ وقت، اس دوران میں کہ ہم مسجد میں تھے. اذ خرج علینا رسول اللہ، جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر جو ہے وہ آ گئے، آپ نکل کے آ گئے. فقال انطلقوا الی یہودا، آپ کے حجرے ساتھ ہی تھے نا، انطلقوا الی یہودا، آؤ یہود کی طرف چلیں. فخرجنا معه، ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے. حتی جئنا بیت المدراس، یہاں تک کہ جب وہ یہود کا جو عبادت خانہ تھا وہاں پہنچے تو جو خاص طور پر اس کا جو بڑا تھا نا، اس کا نام تھا ابن سوریہ. ابن سوریہ کا جو گھر بھی ساتھ تھا، عام طور پر آپ کو پتہ ہے امام اور خطیب کا گھر بھی ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا گھر بھی ساتھ تھا. تو کہا ہے کہ حتی جئنا بیت المدراس، مدراس وہ اصل میں بڑا ہے جو پڑھنے پڑھانے کا کام کرے، تربیت کا کام کرے. یہ ان کے ہاں جو لفظ ہے نا بیت المدراس، یہ یہود کے ہاں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالی شکر، اللہ تعالی شکر. الحمدللہ. فقامن جی اسی سے مدرسہ ہے؟ نہیں، یہ ان کی اصطلاح ہے، ہماری اصطلاح اپنی ہے مدرسہ کی. اچھا جی، ہے ویسے دونوں درس سے. فقام النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے.
فنادا ہوں، تو آپ نے جو ہے جو یہود وہاں آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ بھی بیت المدراس کے پاس چلے گئے، تو سب کو آپ نے بلایا، یعنی تاکہ یہود بھی اکٹھے ہو جائیں اور یہ جو ان کا بڑا ہے یہ بھی آ جائے۔ میں نے آپ کو اس کا نام بنایا ابن سوریہ سواد کے ساتھ۔ یا معاشرہ یہود، اے یہود کی جماعت، وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہوں ان کو بولتے ہیں معاشر۔ اس کے لیے قبیلہ کا مفہوم بھی آتا ہے، اور اس طرح اگر کوئی اور لوگ آپس میں قبیلے کے طور پر اکٹھے رہتے ہوں جیسے کہ دینی مدرسہ کے طالب علم، تو ان کو بھی معاشری کہتے ہیں۔ اے یہود کی جماعت، اسلموا تسلموا، مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے۔ فقالوا بلغت یا ابا القاسم، تو انہوں نے یہ کہا، جواب دیا کہ اے ابو القاسم تم نے جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا، مطلب یہ تھا کہ اب آپ چلے جائیں۔ تو آپ نے پھر دوبارہ کہا، آپ نے فرمایا کہ میں یہی چاہتا تھا کہ تمہارے اوپر پیغام پوری طرح دے دیا جائے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ کچھ ٹھہر ٹھہر کر باتیں کی جاتی ہیں، آپ کو شاید علم نہیں کہ میرے یہ آن لائن سبق میں ایسی جو ہے وہ بچیاں اور عورتیں بھی شامل ہیں جن کا علم تھوڑا ہے، اس لیے میں بار بار ان چیزوں کو دہرا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ بہت جلد میں آپ کے سامنے اپنی کوئی تھوڑی سی رفتار بناؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں یہی چاہتا تھا، لیکن پھر کہا دوسری مرتبہ، جب دوسری مرتبہ کہا تو انہوں نے کہا جی ابو القاسم تم ہمیں پہنچا کے بیٹھے ہو۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، یہ بھی جان لو کہ یہ زمین جو تمہارے قبضے میں ہے یہ تمہارے پاس رہے گی نہیں، یہ زمین جو ہے اس کی ملکیت اللہ رب العالمین کی ہے۔ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ارادہ جو ہے وہ تمہیں جلا وطن کرنے سے ہے، یعنی میں تمہیں جلا وطن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے جب فرمایا تو اس وقت جو ہے وہ آپ ایک قوت میں تھے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں تمام یہودیوں سے جو ہے وہ یہ معاہدہ کیا تھا کہ اب میری اور تمہاری دشمنی نہیں ہے۔ وہ جو مواخات کا معاملہ ہے نا، اس کے ساتھ یہ بھی لفظ ہے وباد آل یہودا، یعنی آپ نے یہود کی دشمنی چھوڑ کر جو ہے وہ آپ نے ان سے صلح کر لی۔ لیکن اب جو ہے ایک معاملہ ایسا تھا جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح جو ہے وہ توڑ دی۔ انہوں نے کسی خاتون کو جو بازار میں خریداری کے لیے آئی تھی اس کو جو ہے وہ بے ستر کر دیا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہ ہوا، تو آپ آ گئے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جلا وطن کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ایک بات فرمائی، فمن وجد منکم بمالہ شیئا فلیبعہ، جس نے جو ہے وہ اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے مال کے بدلے میں کوئی نقدی حاصل کر لے تو وہ فلیبعہ اپنا مال بیچ سکتا ہے۔ وإلا، ورنہ فاعلموا انما الارض للہ ورسولہ، کہ یہ جان لو اور پلے باندھ لو کہ زمین سب اللہ کی ہے اور اس کے رسول کے لیے بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جو ہے وہ غلبہ دینا ہے، انہم لہم المنصورون، یہ اپنے رسولوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جو ہے وہ منصور ہوگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کا پاس کرتے ہوئے جو ہے وہ توکل بہت کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے وہ فتح ہو جائے گی اور تمہیں ہم نکالیں گے۔ اچھا، اب یہاں جو امام بخاری جو ہے وہ کیا وعدے کرنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری یہ وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت تو قابض تھے نا، ابھی ان کو جلا وطن تو نہیں کیا، اب انہیں جو ہے وہ اختیار دیا ہے کہ یا تو جلا وطنی لے لو ورنہ ہم تمہیں جو ہے وہ حملہ کر کے تباہ کر دیں گے، اور انہیں موقع دے دیا کہ اپنی زمینیں جو ہے، اپنے مکانات، اپنی زمینیں اور اپنی جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ فروخت کر دیں۔ جب فروخت کر دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پیسے مل جائیں گے۔ ان کو موقع دیا کہ تم جو دولت لے جانا چاہتے ہو وہ ساتھ لے جاؤ، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں مکانات اور زمینیں وغیرہ، باغات، دکانیں، کیونکہ ان کا کاروبار تھا زیادہ
یہ سنار کا کام، تو اس لیے وہ دکانیں تو وہیں تھیں. تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنایا، تو وہ جو چیز بیچ سکتے تھے انہوں نے بیچی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ اگر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں. اب یہ بتائیے کہ جو انہوں نے بیچا ہے، جس حالت میں بیچا ہے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ ہاں جی مفتی صاحب، ہاں نہیں، یہاں ان کو بے بس کر دیا ہے. اقرا عام طور پر استعمال ہوتا ہے جس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ آپ کسی کو جبراً کوئی کام کرائیں. یہ اضطرار ہے، یعنی اقرا کا ذرا چھوٹا سا درمیان کا درجہ ہے اضطرار. تو اضطراری کیفیت پیدا کر دی کہ اب تم جو ہے وہ اپنے مال کو بیچ سکتی ہو. اور کب تک؟ جب تک ہم فوج لے کر نہیں آتے، اپنے حملہ کے لیے نہیں آتے. فوج تو خیر نبی اکرم کی صحابہ ہی تھے، کوئی ایسے فوج تو بنی ہوئی نہیں تھی، لیکن ویسے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی مردم شماری کروائی تھی. یہ ایک کتاب ہے التراتیب الاداریہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دفاتر اور اس طرح کے جو ادارے تھے اس نے ان کا ذکر کیا ہے. اور یہ کتاب بڑی کام کی ہے. پتہ نہیں میری کتاب یہ موجود ہے کہ چوری ہو گئی ہے. ماشاءاللہ یہاں سے جو ہے وہ کتابیں بھی ماشاءاللہ جاتی ہیں، اور ہمارے جو لائبریری میں وہ کہہ دیتے ہیں سیدھی سی بات کو مجھے پتہ ہی نہیں. چلیے جی، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ توفیق دے. میں نے آپ کو جو ہے یہ بات تو بتا دی ہے. اب چلیے انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزیں جو ہے اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لے. 2 منٹ باقی ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی ایسی بات ہو تو آپ کو کر دی جائے. اگلی جو بات ہے وہ بڑی اہم آ رہی ہے. امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی اضطراری کیفیت میں ہونا اس کی بیع درست ہے، اس لیے کہ وہ اضطراری کیفیت میں تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم خرید فروخت کر لو. تو اس کا معنی ہے کہ مسترار جو مستر شخص ہے اس کی بیع معتبر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر استقرار تو نہیں تھا، یہاں پر تو یہ تھا کہ ہم نے تمہیں رہنے نہیں دینا، اب تم سامان جو لے جانا چاہتے ہو یا جو بیچنا چاہتے ہو نقدی اکٹھا کرنے وہ کر لو. اصل تو استقرار تھا یہاں پر رہنے اور نہ رہنے میں، بیع کرنے اور نہ کرنے میں استقرار تھا. نہیں دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، رہنے اور نہ رہنے کا تو معاملہ جو ہے وہ جس عورت کو انہوں نے جو ہے وہ اس کی مطلب ہے مسلمان عورت کا سطر جو ہے وہ کچھ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور اس لیے ان کے ساتھ بہت سے معاملات ہو چکے. ان معاملات کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ دھوکہ دیتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک عورت کو جو ہے مسلمان عورت کو انہوں نے ذلیل کیا ہے، تو پھر نبی اکرم نے کہا کہ اب تو میں جلا وطن کر دوں گا. یہ جلا وطنی تو سزا ہے، اس لیے سزا کے اندر اضطراری کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کو اہمیت نہ دیں، اس لیے کہ اس کے اندر مارا نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ کیا ہے کہ ان کو موقع دے دیا ہے. تو اس لیے میں نے مکرہ کی وہ شکل جو ہے جو اضطرار کی ہے، میں نے کہا کہ یہ وہ ہے. یہ ذرا چھوٹی شکل ہوتی ہے جس میں انسان لاچار ہو جاتا نہیں. اب وہ لاچار تھے کہ اپنی مال بیچ کر جائے، ورنہ دوسری صورت جو ہے انہیں جلا وطن کرنے کی وہ تو اصل میں انہیں سزا دی جا رہی تھی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکرہ کی بیع جائز نہیں ہے، لیکن مستر کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں. مکرہ تو مستر تو اس کا ایک حصہ ہے، چھوٹا حصہ ہے. جب بڑے حصہ جو ہے نا مستر کی بیع جائز ہوئی تو مکرہ کی تو بطریق اولا ہو گئی. اور امام بخاری جو ہیں وہ دلالت النص کو مانتے ہیں، اور بڑے یہ دلالت النص ہے کہ اگر مستر کی بیع جو ہے وہ جائز ہے تو مکرہ کی تو بطریق اولا ہے، اس لیے کہ مکرہ تو اعلیٰ درجہ ہے. ہاں جی، یہ تو بات الٹی ہوگی. الٹی نہیں ہوئی. دیکھیے مکرہ اعلیٰ درجہ ہے. ماں باپ کو اف نہ کہو. کوئی شخص جو ہے وہ ان سے جھگڑتا ہے، خام خواہ ان سے جو ہے وہ جھگڑے کی صورت میں جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، یہ اف سے بڑی چیز ہے. اب ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ مجھے قرض دو ورنہ میں تمہیں یہ نقصان پہنچاؤں گا. ہاں جی، یہ بھی اب یہ قرض وہ دے دیتا ہے. یہ اچھا یہ اقرا ہے. اب اقرا میں نہیں یہ مانا جائے گا نا. نہیں وہ الگ بات ہے کہ اسلام میں اقرا کے علاوہ جو ہے وہ استرار بھی ہے. تو استرار میں مانا جائے گا. نہیں استرار چھوٹی چیز ہے اقرا سے، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہاں استرار ہے، اور جہاں استرار ہو اقرا تو اس سے بڑی چیز ہے.
وہ بطریق اولا جو ہے وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گی کہ اگر ہاں استرار کو مستر کو جو ہے بے جائز ہے تو مکرہ کے لیے کیوں نہیں جائز؟ چلیے جی بس ماشاءاللہ. ہاں جی نہیں اچھا آج چلیے آپ سمجھ لیں، میرے خیال میں اس لیے کہ کل پھر ہمیں چھوڑیں گے تو کل وقت جو ہے وہ اس میں لگے گا.